نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم سورة العادیات مکیہ۔ سورت العادیات مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، ترتیب تلاوت میں 100 نمبر پر ہے اور ترتیب نزول میں 14 نمبر پر ہے، انتہائی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ اس کی کل 11 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 قسمیں کھائی ہیں انسانوں کو یقین دلانے کے لیے، اور ان 5 قسموں میں سب قسمیں جہادی گھوڑوں کی ہیں، اور نتیجتاً ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ 5 قسمیں کھانے کے بعد مقصد بیان کیا کہ میں انسانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بندوں میں سے جو اکثریت ہے وہ ناشکری ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ اس کو وہ خود بھی مانتے ہیں، خود بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر مال کا حرص بھی بہت زیادہ ہے، اور اس مال کے حرص کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ انسان ناشکری بھی کرتا ہے، مال و دولت سے محبت بھی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں کرتا ہے جب کہ اسے پتہ ہے کہ ایک دن قبر میں جانا ہے اور پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے، اور سب کچھ رب کے سامنے آپ کا پوری زندگی کا جو نقشہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، آپ کی زندگی کے اعمال آپ کے سامنے ہوں گے، اور اللہ خبیر آپ کو یہ تمام خبریں دیں گے۔ تو یہ کیا صورتحال ہوگی اس وقت؟ اس حوالے سے اس کے ترجمے کو شروع کرتے ہیں۔ والعادیات، آپ کو بتایا ہوا ہے کہ واو کا جنرل معنی جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جب اس کے بعد ایسا اسم آ جائے جس کے آخر میں زیر ہو تو اس میں قسم کا معنی ہوتا ہے، اور جب یہ واو 2 جملوں کے درمیان میں آئے تو اس وقت اس حال میں کہ یا حالانکہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ واو قسم کے لیے آئی ہے، اس لیے ترجمہ کریں گے قسم ہے۔ العادیات یہ جمع ہے عادیتن کی۔ عادیتن ایسے گھوڑوں کو کہتے ہیں جو گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ اس لفظ کے آخر میں الف اور لمبی تا جمع مؤنث کی علامت ہے۔ ذبحہ ہانپ کر، العادیات اور ذبحہ دونوں لفظ نئے ہیں۔ العادیات سرپٹ دوڑنے والے گھوڑے، ذبحہ ہانپ کر۔ تو ذبحہ جو ہے یہ لفظ بولا ہی اس وقت جاتا ہے جب گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہا ہو اور اس کا سانس پھولا ہوا ہو، ہانپ رہا ہو، اسے عربی زبان میں ذبحہ کہتے ہیں۔ والعادیات ذبحہ قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، ایسے گھوڑے جو ہانپ کر دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ فالموریاتی، یہ فا رابطہ کروائے گی واو کے ساتھ، ترجمہ اس کا ترتیب کی وجہ سے پھر کریں گے، اور آپ کے علم میں ہے فا کا ترجمہ پس بھی ہوتا ہے، تو بھی ہوتا ہے، سو بھی ہوتا ہے،
اور پھر بھی ہوتا ہے، یہاں اس کا ترجمہ پھر ہے۔ فالموریات، پھر آگ نکالنے والے گھوڑوں کی قسم۔ موریات، موریات ایرا سے نکلا ہے، یہ بھی نیا لفظ ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب گھوڑے رات کے ٹائم دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو سم ہوتے ہیں وہ پتھروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، اسے آپ ہماری سادہ زبان میں ٹاپ مار کر چلنا بھی کہتے ہیں۔ فالموریاتی، قسم ہے آگ نکالنے والے گھوڑوں کی، قدحا، جو سم مار کر آگ نکالتے ہیں۔ فالمغیرات، پھر قسم ہے حملہ کرنے والے گھوڑوں کی، صبح، جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ مغیرات غارت گری ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ رات کے ٹائم گھوڑوں پر سفر کرتے رہنا، چلتے رہنا یہاں تک کہ صبح ہونے والی ہو، اور جب صبح ہونے والی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ آذان کی آواز سنتے تھے، اگر بستی میں سے آذان کی آواز آ جاتی تو آپ حملہ نہیں کرتے تھے، آذان کی آواز نہ آتی تو آپ حملہ کر دیا کرتے تھے۔ اسے کہتے ہیں شب خون مارنا، اور اس کا جو اصل فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں یہ دشمن کی غفلت کا وقت ہوتا ہے، اور نمبر 2 کہ وہ اس وقت آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ نماز فجر کے فوراً بعد کا ٹائم ہوتا ہے، نماز فجر والا ٹائم ہوتا ہے، تو چند لمحوں کے بعد روشنی پھیلنے والی ہوتی ہے، تو رات کے اندر حملہ کرنا اور ہوتا ہے، اس میں اپنا بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت روشنی پھیل رہی ہوتی ہے تو حملہ کرنے میں بھی کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ فالمغیرات صبح، پھر حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم، صبح، جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَا، پھر وہ اڑاتے ہیں۔ اس صورت میں نئے الفاظ کافی ہیں، چونکہ یہ خالص عربی زبان کے الفاظ ہیں اور یہ ابتدائی صورتیں ہیں، اس کے اندر عربی زبان کا اعجاز اور معجزہ ہونا بھی دکھایا جا رہا ہے، اس لیے اس کے اندر کچھ مشکل الفاظ آخری پارے میں زیادہ ہیں، ورنہ قرآن مجید کے اندر تقریباً ٹوٹل جو ہے وہ 65% الفاظ ہماری اردو زبان میں پائے جاتے ہیں۔ تو فَأَثَرْنَا، پھر وہ اڑاتے ہیں، بِهِ، یہ فَأَثَرْنَا میں فا کا ترجمہ یہاں پر پھر ہو رہا ہے، پھر وہ اڑاتے ہیں، بِهِ، اس سے، نقعا، غبار، نقعا، غبار، اثرنا، وہ اڑاتے ہیں، بِهِ، اس سے، نقعا، غبار، جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو یقیناً غبار اڑتا ہے۔ فَوَسَطْنَا، پھر جا گھستے ہیں، وسط اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، وسط، متوسط، توسط۔ فَوَسَطْنَا، یہ گھوڑے عربی زبان میں لفظ مؤنث ہے، اس لیے یہ مؤنث کے لفظ بولے جا رہے ہیں۔ فَوَسَطْنَا، پھر وہ جا گھستے ہیں، بِهِ، اس سے، جمع، کسی جماعت میں، کسی لشکر میں۔ یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الانسان، بے شک انسان۔ انا جو ہے یہ اسم کے شروع میں تاکید کی علامت ہوتی ہے، ترجمہ بے شک، بلا شبہ وغیرہ کیا جاتا ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کا۔ یہ جو لامز لی ہے اس کا ترجمہ جنرل معنی جو ہوتا ہے وہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کا ترجمہ کا، کی، کے، کو بھی کیا جاتا ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان،
लिरब्बिही अपने रब का, लकनूदुन यकीनन बहुत नाशुक्रा है। नाशुक्री के अंदर ये अल्फाज अमूमन होते हैं, अल्लाह ने हमें क्या दिया है, फलां को तो कोठी दे दी है 10 मरले की, कनाल की, 2 कनाल की, हमें तो 2 मरले का मकान भी नसीब नहीं है। तो ये नाशुक्री के अल्फाज होते हैं। अच्छा भला घर भी मौजूद होता है, सवारी भी मौजूद होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खाना खा के सोते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम में से कोई फाके के साथ सोया हो। अक्सरियत हमारी अल्हम्दुलिल्लाह भले गरीब है, जो भी हालात हैं खा के सोते हैं, कभी कोई भूखा नहीं सोया। तो फिर उस रब का शुक्रिया क्यों ना अदा किया जाए। तो नाशुक्री के अल्फाज कभी नहीं होने चाहिए। नाशुक्री से बचने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायदा कुलिया बताया है, तरीक़ा बताया है, और वो ये है कि जब आपको महसूस हो कि आपके पास अल्लाह की इनायात और नेमतें कम हैं, तो फिर अपने से निचलों को देखा करो। अगर आपके पास घर मौजूद है तो उन्हें देखो जो जिनके पास घर नहीं है। अगर आपके पास सवारी है तो उन्हें देखो जिनके पास सवारी नहीं है। और अगर आपके घर में भले दाल क्यों नहीं पकी हुई, शोरबा क्यों नहीं पका हुआ, ज़रा उन्हें याद कर लो जिन्हें रात का खाना नसीब नहीं है। तो इस तरीके से जब आप अपने से निचले वालों को देखेंगे तो यकीनन अल्फाज जो आपकी ज़बान पर जारी होंगे वो ये होंगे, शुक्र है तेरा या अल्लाह, कितनी दुनिया से अच्छा रखा आपने हम। कितनी दुनिया है जो इन नेमतों से भी महरूम है और तूने हम पर रहमत फरमा दी। एक बात तो समझ आती है कि महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल, बिजली, गैस और आटा और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें महंगी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला जो आपको अता कर रहे हैं आप उसका भी शुक्रिया अदा ना करें। अमूमन ऐसा होता है कि आदमी जो है नाशुक्री करता है। अगर आप शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला और अता करेंगे, नाशुक्री करेंगे तो जो चीज़ें पहले आपके पास मौजूद हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, छिन जाएंगी। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कलाम मजीद के अंदर ये बात इंतहाई वाज़े अंदाज में इरशाद फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे तो हम आपको और ज़्यादा देंगे। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो तुम्हें और अता कर देंगे। वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने नाशुक्री की तो फिर मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। ये अल्फाज इस बात की वाज़े वजाहत है कि शुक्रिया अदा करने पर रब की नेमतें और नाजिल होती हैं और नाशुक्री करने पर पहली नेमतें भी ख़त्म हो जाती। अब ये आप खुद सोच लें कि आपने क्या करना है। इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, लिरब्बिही अपने रब का, लकनूद यकीनन बहुत नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बेशक वो इंसान अला ज़ालिका, इस पर, किस पर, इस बात पर, इस मसले पर, नाशुक्री वाले मामले पर, लशहीद यकीनन गवाह है। खुद भी गवाह है इस बात का, मानता है कि मैं नाशुक्री करता हूं और फिर भी नाशुक्री किए जा रहा है। यही तो ताज्जुब वाली बात है। मानता भी है, खुद भी गवाही देता है और फिर भी नाशुक्री किए जा रहा है। व इन्नहु, और बेशक वो इंसान, लिहुब्बिल खैरी, हुब का माना मोहब्बत होता है, हुब हबीब मोहब्बत, और ली का माना यहाँ पर में किया जा रहा है। ली का माना का, की, के, को के अलावा
یہاں پر ضرورتاً میں کیا گیا ہے، لحب الخیر مال کی محبت میں، الخیر سے مراد مال ہے، لحب الخیر مال کی محبت میں، لشدید یقیناً بہت سخت ہے، یقیناً بہت سخت ہے۔ افلا یعلم، افلا تو کیا نہیں، یعلم وہ انسان جانتا، اذا جب بعثر نکال باہر کیا جائے گا، ما فی القبور جو فی القبور قبروں میں ہے، قیامت۔ انسان کو وہ وقت یاد نہیں آتا یا انسان اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو انسان دفن ہیں، مدفون ہیں، ان کو باہر نکال کھڑا کیا جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ وَحُصِّلَ اور ظاہر کر دیا جائے گا، یہ بھی نیا لفظ ہے، اور ظاہر کر دیا جائے گا۔ یہ حُصِّلَ کے شروع میں پیش اور آخری رف سے پہلے زیر، اس میں کیا گیا ہوا کا مفہوم ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ جو ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا، مجہول والا ترجمہ ہے۔ وَحُصِّلَ اور ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور جو بھی سینوں میں ہے، جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اِنَّ رَبَّهُمْ بے شک ان کا رب، ربہم کے آخر میں جو ہم ہے اسم کے آخر میں آیا ہے، ترجمہ ان کا ان کی کریں گے، تو یہاں پر ربہم ان کا رب، بہم ان سے، یومئذ اس دن، لخبیر یقیناً خوب خبردار ہے۔ والعادیات ضبحا، واو قسم والی ہے اس لیے نیلے رنگ میں ہے، اگر اس کا ترجمہ اور ہوتا جو اردو میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس نے کالا ہونا تھا۔ نیلی کیوں ہے؟ قسم ترجمہ ہے، حالانکہ والے ترجمے والی بھی نیلی ہوگی۔ العادیات کیا ترجمہ ہے؟ دوڑنے والے گھوڑے، ضبحا ہانپ کر، العادیات سرپٹ دوڑنے والے گھوڑے، ضبحا ہانپ کر، فالموریات پھر آگ نکالنے والے گھوڑوں کی قسم، قدحا جو سم مار کر آگ نکالتے ہیں، فالمغیرات پھر حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم، صبح جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، فأثرنا پھر وہ اڑاتے ہیں، بھی اس وقت دوڑ کے وقت، نقع گرد و غبار، فأثرنا اور نقع نئے الفاظ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، فوسطنا بھی جمع پھر وہ جا گھستے ہیں اس وقت دشمن کی کسی جماعت میں، وسطنا وسط، وسط متوسط توسط، فوسطنا پھر وہ جا گھستے ہیں، درمیان میں چلے جاتے ہیں کسی لشکر کے۔ ان الانسان، انا کون سے الفاظ میں سے ہے؟ بار بار آنے والوں میں سے کتنے پرسنٹ ہیں؟ یہ 20% ہیں۔ ان الانسان، انا کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے۔ ان الانسان بے شک انسان، لربہ اپنے رب کا، ہی اور لی کا ترجمہ چونکہ کا ہو رہا ہے، لی کا ترجمہ جب کے لیے ہوگا اس وقت یہ کالا ہوگا، ورنہ یہ کیا ہوگا؟ نیلا۔ تو لربہ اپنے رب کا، لکنود یقیناً بہت ناشکرا ہے، لکنود لام زبر لا جو ہے تاکید والا ہے، کنود کا کیا معنی ہے؟ بہت ناشکرا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور بے شک یہ انسان عَلَى ذَلِكَ اس بات پر، لشہید یقیناً گواہ ہے۔ تو لام زبر لا اور ذالکہ یہ تاکید کے لیے ہیں، ذالکہ جو ہے یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، لام زبر لا بھی، شہید شاہد، عینی شاہدین گواہی کے معنی میں۔ وَإِنَّهُ واو کا معنی چونکہ اور ہے اس لیے کالے رنگ میں ہے،
انا اور ہو اور لی حبی تینوں بار بار آنے والوں میں سے ہیں۔ حب حبیب اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ خیر خیریت، تو خیر کا لفظ مال مراد ہے، اس سے خیر کا لفظ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے مدین کے کنویں پر بیٹھ کر جو ہے وہ وہاں پر دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ تو جو مال مجھے عطا کرے، جو خیر عطا کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو یہ اللہ سے مال مانگنے کی بڑی پیاری دعا ہے، میٹھی میٹھی۔ اس میں جو ہے ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس میں کوئی ایسی قابل گرفت بات ہو، یہ بڑا میٹھا میٹھا سا انداز ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو میری طرف کوئی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو لشدید، شدید، شدت، مشدد، تشدد بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ افلا یعلم، حمزہ اور فا دونوں بار بار والوں میں سے ہیں۔ لا جو ہے یہ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، لا علاج، لا جواب، لا تعداد وغیرہ۔ اور یعلم علم، عالم، معلوم، تعلیم اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ اذا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ بوسرا نئے الفاظ میں سے ہے جو 15% ہیں۔ بوسرا نکال باہر کیا جائے گا۔ ما فی القبور جو قبروں میں ہے۔ ما اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے۔ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ ماحول، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت، ما اور اسی طرح ماجرا بھی ہے۔ فی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت وغیرہ۔ القبور قبر ان کی جمع ہے، قبر قبرستان۔ وحصیلا اور ظاہر کر دیا جائے گا، یہ حصیلا نئے الفاظ میں اسے شریک ہونا چاہیے، ظاہر کرنا اس کا ترجمہ ہے۔ ما فی صدور اور ما جو ہے اردو میں استعمال ہوگا، فی بھی صدور، صدر ان کی جمع ہے بالکل اسی طرح۔ اور انا اور ربہم کے آخر میں ہم، بہم کے آخر میں ہم، اور یومئذ اور لا یہ سب بار بار والوں میں سے ہیں۔ اور خبیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، خوب خبردار، خبر، مخبر، ہاں جی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ترتیب نزول اور ترتیب تلاوت میں فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا ہے وہ ہے ترتیب نزول، جب نازل ہوا جس ترتیب سے، جب اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کتاب کی ترتیب دلوائی ہے تو اس کو آگے پیچھے کیا ہے۔ جو ترتیب ہم پڑھتے ہیں پہلے سورۃ البقرہ ہے، یہ تو مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد بڑی بڑی صورتیں ہیں، یہ اکثر مدنی صورتیں ہیں، اور جتنی چھوٹی صورتیں ہیں یہ 30ویں پارے میں ہیں، 29 میں ہیں، یعنی یہ آخری کو 4-5 پاروں میں چھوٹی چھوٹی صورتیں، یہ ساری مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ تو ان کی ترتیب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی رکھوائی ہے، وجہ نہیں بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نازل ہوتی تھی تو ترتیب بھی بتاتے تھے کہ اس کو پہلے رکھو، اس کو بعد میں رکھو، اس کو بعد میں رکھو۔ صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، آپ لکھوایا کرتے تھے۔ تو اس کو ترتیب نزولی اور ترتیب تلاوت کا یہ فرق ہوتا ہے۔